کہیں ترازو کا پلڑا باری، کہیں تیر نے بازی ماری اور کہیں بلے کی یلغار۔ کراچی کے میئر کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ سب کو ہے بے صبری سے حتمی نتائج کا انتظار۔ بلدی انتخابات 235 یوزیز میں سے 205 کے نتائج جاری۔ پیپلز پارٹی 86 یوزیز میں کامیابی کے ساتھ سر فہرست، جماعت اسلامی 68 یوزیز میں دوسرے اور 37 یوزیز میں تحریک انصاف تیسرے نمبر پر۔ مسلم لیگ نون 7 نشستوں کے ساتھ چوتھے، جے یو آئی 2، آزاد امیدوار 2 اور ٹی ایل پی 1 یوسی میں کامیاب قرار۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے 271 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ 271 اراکین میں 136 اراکین قومی اسمبلی، 21 سینیٹرز، 114 اراکین صوبائی اسمبلی سے شامل ہیں۔ کراچی نے نئی سیاسی کروٹ بدل لی۔ 70 کی دہائی کے بعد پہلی بار پی 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 کراچی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پیپلز پارٹی 93 اور جماعت اسلامی 86 نشستیں جیتنے میں کامیاب۔ سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کی دوڑ، دونوں جماعتوں کی کراچی کے میئر کے بڑی کرسی حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری۔ کراچی بلدیاتی الیکشن کے نتائج مکمل۔ جماعت اسلامی کی ملک گیر احتجاج کی کال، منصورہ میں اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ سراج الحق کا بیان جاری، کہا جماعت اسلامی کراچی بلدیاتی الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر سر فہرست آئی ہے۔ پولنگ ایجنٹوں کے نتائج واضح ہیں کہ جماعت اسلامی اکثریت میں ہے۔ پی ٹی آئی کا بلدیاتی انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا اہم بیان جاری، کہا تمام تر دھاندلی کے باوجود بھی تحریک انصاف 70 نشستیں جیت گئی۔ اب بند کمروں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاری رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو جتوانے کی کوشش جاری ہے۔ الیکشن کمیشن دھاندلی میں براہ راست ملوث ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ پارٹی کی جانب سے پرویز الہی کو شوکاز نوٹس جاری۔ شوکاز نوٹس میں اعتراض اٹھا دیا گیا۔ صوبائی صدر پارٹی کو کسی دوسری جماعت میں ضم نہیں کر سکتا۔ آپ سے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی وضاحت مانگی جاتی ہے۔ چودھری پرویز الہی کو 7 دن میں وضاحت دینے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں ادویات کی قلت کے سبب گردوں کے ٹرانسپلانٹ بند۔ ترجمان پی کے ایل آئی کے مطابق اس سال ابھی تک گردوں کا ایک بھی ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکا۔ ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال ہونے والا انجیکشن مارکیٹ میں ناپید ادویات بیرون ملک سے آ گئی ہیں۔ ایل سیز نہ کھلنے کے باعث انجیکشن نہیں مل رہا۔ خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں کئی ہزار روپے کی کمی۔ فی تولہ سونے کی قیمت کے بعد 1,84,500 روپے مقرر۔ ملک میں پیٹرول کا بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ آئل کمپنیوں نے بھی مطالبہ کر دیا، وزیر خزانہ اور وزیر مملکت پیٹرولیم صورتحال کا نوٹس لیں اور ملک میں بروقت ایل سیز کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر پیٹرول نایاب ہو گیا تو عوام کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اٹلی کی مشہور اداکارہ جینا 95 برس کی عمر میں چل بسیں۔ اٹلی کے وزیر زراعت فرانچسکو لولو پریجینڈا نے اپنی پردادی کی وفات کی اطلاع دے دی۔ جرمنی کی وزیر دفاع غلطیوں پر تنقید کے بعد مستعفی کرسٹیانا کا اہم بیان جاری، کہا مجھ پر مہینوں طویل فوکس کرنے والا میڈیا بمشکل مقصد کی رپورٹنگ اور سروس میں خواتین سمیت جرمن شہریوں کے مفاد میں سیکیورٹی پالیسی کے فیصلے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پیوٹن اور اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین روس قیدیوں کے تبادلے پر گفتگو۔ روسی صدارتی محل کرملن نے کہا کہ ترکیہ کے شام سے تعلقات معمول پر لانے سے متعلق بھی بات ہوئی۔ روسی صدر پیوٹن کی یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی ترسیل پر تنقید۔
ملک کی قیادت حکم دے تو ابھی ایران سے جوہری مراکز پر حملہ کر دیں۔ اسرائیلی فوجی افسر کا دو ٹوک اور واضح بیان جاری۔ فوجی کارروائی کی وجہ شام، لبنان اور عراق میں ایران کی پوزیشننگ اور خطرات کو قرار دے دیا۔ کہا شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو متاثر کرنے کے لیے وہاں بھی دو دراز علاقوں میں ایرانی عسکری ٹھکانوں کا کارروائی کرتے ہیں۔ جاپانی پاسپورٹ سب سے طاقتور، افغانستان کا کمزور ترین قرار۔ ایاٹا کی 119 میں پاسپورٹ کی 227 سفری مقامات تک رسائی پر مبنی رپورٹ جاری۔ افغانستان کا پاسپورٹ رکھنے والے افراد پوری دنیا میں صرف 27 مقامات پر ویزا فری کی حامل قرار دیے گئے ہیں۔ فیفا اور AFC کے ارکان کی PFF نارملیشنز کمیٹی کے عہدیداروں سے ملاقات۔ فیفا اور AFC حکام پاکستان فٹ بال کانٹیکٹ ID کے تحت کلبز کی رجسٹریشن کے لیے متعارف کروائے جانے والے موبائل یونٹ کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ PCB کا شعیب اختر کی خدمات حاصل کرنے پر غور۔ PCB حکام کی جانب سے سابق فاسٹ بالر سے رضامندی جاننے کے لیے رابطہ۔ سابق فاسٹ بالر نے ملکی کرکٹ کی بہتری کے لیے بورڈ حکام کے ساتھ کام کرنے کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا۔ ورلڈ چیمپئن عثمان وزیر نے اپنی 10ویں انٹرنیشنل فائٹ کا اعلان کر دیا۔ عثمان وزیر 4 فروری کو دبئی میں اپنے ورلڈ ٹائٹل کا دفاع کریں گے۔ ان کا مقابلہ تھائی لینڈ کے باکسر سے ہوگا۔ اور جوائلینڈ اداکار علی جنیجو نے پام اسپرنگ ایوارڈ جیت لیا۔ اداکار کا ویڈیو پیغام جاری، منتظمین کا شکریہ ادا کیا، جوائلینڈ کو اپنا بچہ قرار دے دیا۔